اسلام پیچ نامی کو شخص کے جن میں 16 اپریل کو شیخ الحدیث حضرت مولانا منظور مینگل صاحب کا ایک بیان شیئر کیا ہوا تھا، جس میں مولانا صاحب شیعہ کی اذان کو رپیٹ کرتے ہیں، دہراتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اذان اس کی جو الہامی اذان ہے اس کا حصہ نہیں ہے، اور ایک توہین آمیز رویہ تھا وہ اذان کے بارے میں جو انہوں نے بیان کرتے ہوئے کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ماتم کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دے رکھی ہے، بلکہ ان کو کہا کہ ہمیں بھی ڈنڈا دے پیچھے سے ہم بھی ان کو لگیں۔ تو دس واز ہز ورڈز آر لائک دیٹ۔ تو یہ ایک خون شام قسم کی تقریر تھی اور نفرت کے انجیکشن مولانا انسانوں کو لگا رہے ہیں۔ جب کوئی شیعہ ان تقریروں کو سنے گا تو اس کا ریئیکشن بھی بالکل اسی طرح کا ہوگا اور وہ مولانا صاحب کو گالیاں ہی دے گا۔ تو یہ یورینیم کا جیسے ان کنٹرولڈ ریئیکشن ہوتا ہے، یہ ہے نفرت کا ریئیکشن جو یہ مولاناز دین اور اسلام کے روپ میں پھیلا رہے ہیں، اور اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے۔ یہ 1400 سال سے یہ چلا رہا ہے، اسی لیے تو ڈیڈ لاک میں رہا ہے اسلام، ایک ڈیڈ مذہب۔ اب دیکھیں جی، جاہل عوام ہیں وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، خاص کر پشاور ہو، پارا چنار کا علاقہ ہو، ہزارہ کمیونٹی کوئٹہ میں ہم ہر روز سنتے رہتے ہیں کہ اس کمیونٹی کو پراپر قتل کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں جو سعودیہ از دا روٹ کاز آف دس، سعودیہ سے ہی یہ مذہب امپورٹ ہو کے پاکستان میں آیا اور سعودی شہزادے ہی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ٹیررزم بیسیکلی وہاں سے چلتا ہے۔ میں نے خود مولانا اعظم طارق کی تقریریں سنی، اس کے علاوہ اور بھی کافی مولانا کی تقریریں سنی، اور مجھے ایک ٹائم لگا میں جب ان لوگوں کے بہت قریب رہا تھا، تو دیٹ از بیسڈ آن ایول اینڈ کلنگ اینڈ کرشنگ آف ادر پیپل، یہی مذہب ہے بیسیکلی۔ اور میں دوسری طرف آپ سے یہ کویسچن کرتا ہوں، آپ امیجن کریں اگر 80% شیعہ ہوتے یہاں اور باقی کمیونٹی جو ہے وہ 20% ہوتی، تو پھر شیعہ کمیونٹی کا ان کے بارے میں رویہ بھی شاید وہی ہوتا جو ان کا آج ہے۔ تو یہ ظالمانہ راہیں ہیں جنہوں نے وہ اللہ اور رسول اور صحابہ کرام کی رضا کو سجا رکھا ہے، اور حوریں ہیں ان کو اور جنت ہے ان کے لیے۔ یہ مذہب 1400 سال سے بالکل اسی حالت میں رہا، ڈیڈ لاک ہے، مطلب انسان کی ذہنی گروتھ کا شائبہ بھی نہیں ہے مسلمان ورلڈ میں۔ اور اسی طرح ان لوگوں نے دوسری دنیا پہ حملے کیے، سومناتھ کے مندر فتح کیے، مال غنیمت نے لوٹا اور اپنے وطنوں کو جل دیے۔ تو یہ وہاں مسلمان بیسیکلی غبی الذہن لوگ ہوتے ہیں، 90% آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ایکسیپشن کی بات کچھ ہو رہا ہے، اور یہ انسان کے بدترین قاتل ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی عالم دین کسی کے فرقے کا مذاق اڑا رکھا ہے تو اس مذہب میں کون سی انسانیت یا اخلاقیات ہوگی؟ اور اس کی بالکل کلیئر آپ کو نظر آ رہا ہے، پارا چنار میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہی تعلیمات ہے، یہی مذہب ہے، اور جب تک یہ مذہب رہے گا انسانیت سے سکتی رہے گی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کو آپ دیکھو تو مسلمان پتھر کے زمانے میں ہیں، انہوں نے کون سی ٹیکنالوجی ایجاد کی ہے؟ وہ 250 سال کا زمانہ ہے جس میں مسلمانوں نے کام کیا۔ باقی تو مولانا غزالی، امام غزالی کا فتویٰ ہے کہ جس نے نیومرکس، میتھمیٹکس اور نمبرز کا علم حاصل کیا اس نے شیطانی کام کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ڈیتھ رہی ہے، انہوں نے کوئی گروتھ اس میں کی ہی نہیں ہے۔ آپ اگر نوبل پرائز ونر دیکھو تو ایک بھی مسلمان نہیں ہے، اور اس فتوے کی وجہ ہے۔ تو یہ مسلمان اسلام جو ہے وہ صرف وہ کہتے ہیں جی قرآن پڑھو، دیٹس ٹوٹل۔ تو آپ دیکھیں جی، اس سارے فساد میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو فائدہ تو لٹیرے حکمران رہتی ہے، یعنی فرقے آپس میں لڑتے ہیں اور فائدہ حکمرانوں کو ہو رہا ہے، یا وہ ادارے جن کی روزی روٹی کا ذریعہ ہی دہشت گردی ہے، وہ دہشت گردی کو ہوا دیتے ہیں، لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ مگر آپ تھوڑا اوپن ہو کے سوچیں تو دنیا اسلام کے بارے میں کیا کہے گی؟ دنیا جو اسلام کو لے کے آیا اس نبی کے بارے میں کیا کہے گی؟ جس نبی کے پیروکار مولانا منظور مینگل صاحب ہوں، سعودیہ کے بادشاہ ہوں، پاکستان کے شرفا ہوں، یا ایران کے ملا ہوں، سوڈان کے مسلمان ہوں، تو اس نبی کے بارے میں
لوگ کیا کہیں گے؟ سعودیہ میں بدترین ظلم ہے، ایران کی آپ حالت دیکھو، آل آر دا چپس آر دا سیم بلاک۔ تو ہماری حالت کچھ یوں ہے کہ جس ملک میں نہ دودھ خالص، نہ گندم، نہ دوائی خالص، نہ زہر، ہر کوئی ٹھگ ہے، مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ کیا شیعہ کلمہ گو اختر مینگل صاحب کے بھائی ہو سکتے ہیں؟ آپ ہی بتاؤ۔ کیا مسلمان ایک ہیں یا ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں؟ تو پھر بتاؤ عملی طور پر اسلام کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ کتابوں کی باتیں نہ کرو، جو مارکیٹ میں اسلام نے کیا ہے اس کی بات کرو۔ کیا لوگ نبی پر انگلی اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے؟ جس نبی کے پیروکار ایک دوسرے کے قتل کو جہاد کہیں، مرزا محمد علی کے قتل پہ فتوے دیے جا چکے ہیں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ اسلام امن کا مذہب ہے یا نفرت کا مذہب ہے؟ آپ غور کریں، جو انسان تدبر، فکر اور سوچ بچار سے کام نہ لے، کیا وہ کسی چوپائے سے بہتر ہو سکتا ہے؟ جو انسان ایک دوسرے کو قتل کریں، کیا وہ انسانیت کو فائدہ دے سکتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ سوچئے گا۔ تھینک یو۔